الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محترم و معزز حاضرین، اللہ کریم نمبر 218 روکیاں والا محفل کی ساری انتظامیہ اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی حسین اور خوبصورت بزم کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ سائیں ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ کامل توجہ دھیان میرے والے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ مدینہ شریف کی مسجد ہے، حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرمانا، صحابہ حضور دی دید فرمانا۔ اب دی توجہ ہوئے گی تو مسئلہ دل میں بیٹھ جائے گا۔ عرب دے کچھ بڑے لوگ فیوڈل عمرہ روسا حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ایسے دین سنن اور سمجھن دے طالب مگر اسینا غریبہ میں پہ کہ نہیں سننا سن وکھرا سنا تے محفل چاہ کے دین سیکھنا چاہتے نہ دل کرتا ہے سن کچھ کرسی وکھری دے فیوڈل زیادت تو نہ کیا وکھرا سناؤ۔ رسول اللہ کے صحابہ نے دل وچ سوچیا کہ ہنسی تے حضور نے پیار واسطے دروازے تے بیٹھے ہیں، یار دا بوا مالک ہے ہون محبوب اٹھیا تے وجہ تے صرف دولت یہ پیار تے اسی والا کر توجہ ہے اپنی جناب۔ حضور کے نہیں بولے جی اللہ فرمائے جبریل جا میرے محبوب نو کہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سونا محبوب اللہ نو پسند ہے کہ تسی انہاں وچ ہی بیٹھو۔ حضرات میں سنی بچیاں نو عرض کرنا چاہنا کہ بندہ تا ایک پاسے اللہ صحابہ کوڑوں اپنے نبی نو نہیں اٹھڑ دیتا۔ اس بچے دا دل کرے گھر جا کے قرآن دی آیت سچ کرے یا ہو کر لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ صرف چہرے دے دیدار دے طالب
یریدون ارادے کا تعلق دل نال ہوتا ہے. ارادہ وجود نہیں رکھتا، عمل وجود رکھتا. ارادے کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ دل کے راز ہوندے نے، دل وچ ہی رہندے نے. یہ مطلب ہے یریدون وجہہ، اللہ صحابہ دے دل دے ارادے کو بیان کیتا ہے. سنیا یہ مال دے طالب نہیں، آمنہ دے لال دے طالب نہیں. آپ جاگ لے ہوئی سارے پراپوگنڈے دی دنیا جی. آج کل کے سیاسی جماعتاں نے ان ایک باقاعدہ ونگ بنایا ہوندا ہے، پراپوگنڈا ونگ، جنہاں دا کام ہوندا ہے پراپوگنڈا کرنا، اور ایک باقاعدہ صنعت ہے، اور ایک باقاعدہ ایک فن ہے، اور ایک باقاعدہ انڈسٹری بھی صورت اختیار کر رہی. تو پراپوگنڈا جس شے کا بھی کر لیا جائے بندے ہوتے تو متاثر ہو. آپ نے سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انسانی صحت واسطے ہزاراں سالہ کا مفید ہے، مگر پراپوگنڈے کا کمال ہے کہ پیپسی، کوک انسانی صحت واسطے مضر ہوندے ہویا ہے، زیادہ بکدی ہے تے مہنگی مہنگی. وہ صحت مند ہوندے بھی گھٹ وکدا ہے تے سستا وکدا ہے. فرق صرف پراپوگنڈے کا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ ساری دنیا جان دی ہے کہ دیسی گھیو صحت واسطے مفید ہے. پراپوگنڈا یہ وے کہ آئل کھاؤ، یہ دل کا معاملہ ہے. آئل کی مشہوری ہوتی، پراپوگنڈا کیتا جاتا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے. وہ تسی آئل کھاؤ، یہ جمتا نہیں ہے. جتنا زہریلا یہ آئل ہے، میں ذمہ داری نال تم سمجھا رہا ہوں، یہ نالوں سرسوں دا تیل کھانا زیادہ فائدہ مند. اور یہ جو آئل ہے وہ مضر صحت اور ٹاکسن انہاں دے اندر بھری ہوئی زہر ہے. مگر بے زیادہ وہ ہی رہا ہے جڑا زہریلا ہے، کیونکہ وہ دی شہرت بڑی ہے، پراپوگنڈا بڑا ہے، دل دا معاملہ ہویا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ اللہ کرے صحت والی لمبی زندگی دے. بچوں میں سمجھانا صرف چاہنا، انہاں وجہ تو سمجھ نہیں آئی، میں انہوں نے انہاں سمجھانا چاہنا بھئی ساڑھی 1500 سال دی اسلامی تاریخ ہون تک یہ ہی سمجھا گیا ہے کہ جن دے کپڑے پھٹے ہوئے وہ غریب ہیں، جن دے کپڑے پھٹے ہوئے لوگ غریب ہیں، تے جن دے صحیح نے وہ امیر ہیں. یہی ہے. بھائی صاحب 4 کروڑ کی گڈی ہوئی، ان دے بچوں منڈا نکلا ہے تو دی پینٹ پھٹی. بالکل بالکل. آپ ان دسو کہ ذہن انسانی اتنا سفر کی میں طے کر کہ جیڑی 1500 سال دی تاریخ آئی جہدے وچ پھٹے ہوئے کپڑے والے غریب سمجھا جاتا ان یکدم چینج لیا ہے کہ جیڑی پینٹ پھٹی ان امیر سمجھا جا رہا ہے کہ اتنا چینج کس کیتا ہے؟ پراپوگنڈا.
ان فیشن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ اب جس کی پھٹی ہے وہ امیر ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پراپوگنڈا اس شے دا نام ہے کہ اتنا متاثر کرتا ہے ذہن انسانی نو کہ بندے زیادہ پیسے بھر کے پھٹی ہوئی پینٹ خرید کے پا لیں گے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ ذہن انسانی کے سوشل میڈیا میں کیتے گئے پراپوگنڈے کا کتنا زیادہ۔ تو بیٹا اس پراپوگنڈے کا ایک رخ دین میں متاثر کر رہا ہے کہ 1400 سال تو جڑا دین دنیا دے اندر آ رہا سی اودے تے بھی پراپوگنڈا کر کے نوجوان نسل نو دین تو دور کیتا جائے۔ اس واسطے یوٹیوبر باقاعدہ خریدے گئے اور لانچ کیتے گئے۔ انہاں دیاں ویڈیوز نو زیادہ لائک کر کے خود ادا کیتا گیا۔ آپ کو میری بات جلدی سمجھ آئی؟ انہوں نے پوش کیتا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے تاکہ یہ زیادہ تو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور انہوں نے اسلاف تو دور کرن کو بچے آکھن بابے شے کوئی نہیں، مولوی شے کوئی نہیں، صحابہ بچا نفس ہے، فلاں ہے، تاکہ سنی عقیدہ جڑا دار اصل اس قوم دا دین نو جوڑن دا بنیادی اساس اور نظریہ ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے وہ طریقہ کامیاب ہو رہا ہے کہ پراپوگنڈا۔ تو اس پراپوگنڈے کا دوڑ ہے قرآن اللہ میں گل سبحان اللہ علیہ کہ سارے یوٹیوبرز اور فیس بک دے جتنے پراپوگنڈے نے انہوں نے دوڑے اللہ دا پاک سبحان اللہ۔ فقیر وہ پڑھ کے جوان تواڈی اساس نال بنیاد نال جوڑنا چاہتا ہے۔ آپ دی مرضی ہے، آپ سے یاد رکھ لو پچھلی باری میں آیا سان کچھ گزارشات میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن، شاید تواڈے ذہن وچ ہون، شاید نکل گئیاں ہون۔ ایٹے ذہنی بندے ہوندے تے سن رولے دی کیڑی لوڑ آئی بھائی، ایک سال تقریر کر جائیے تو اگلے سال تک یاد رکھ کوئی تو دو چار ہون گے جنہاں یاد ہوئے، باقی سارے تاں بھول جاندے ہیں۔ جب تسی تقریراں این یاد کرن لگ پو جویں اسی تانوں سنانے ہاں تے بھائیا ساڈے آن دی حاجت نہیں، ایک بار جو کر گئے مر بندے کھڑے رہو کہ تسی ذہن دے کچے ہو بھول جاندے۔ ساری زندگی جس لیے کی 14 سال تے رہے نا سکولے، جس میٹرک میں کی تھی 10-12 سال تو رہا نا کہ پڑھتا رہا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا، جوں پڑھ کے باہر نکلیا کہ کسی محکمے میں گیا ہے، وہ سوچنا سارا سبق پڑھیا دور دنیا کا میرے دم سے، وہ سارے اندھیرے پھیلان لگا۔ نہیں کہ چنگا سبق پڑھتا رہا، روز سویرے اٹھدے تینوں یاد کرائی دا زندگی جمعہ کی صورت ہو خدایا میری، جتھے مانا ہے نہر پا چھڑنا تو کی پڑھتا رہا؟ اس نے کیا پڑھتا رہا سمجھیا نہیں، اس نے کیا پڑھتا رہا وہاں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، سمجھیا نہیں میں اندھیرے کرن کیوں لگ پڑا۔ یہ مطلب ہویا کہ قوم دا حافظہ قومی طور پہ کمزور ہے، قوم دا حافظہ قومی طور پہ کمزور ہے۔ میں دوبارہ یاد کرنے واسطے آیا، نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما میں انہاں کیا کہ سنیا سی دین سمجھنا چاہتے ہیں لیکن انہاں دے نال نہیں پڑھنا۔ اللہ فرمائے سونے کہ صحابہ نال نہیں نہ باندھے کہ تساں انہاں نال نہیں باندھا۔ قرآن میں آیت نہ ہوئے تو فقیر ذمہ دار ہے، تے جے تو آیت نہ منے تے تو جانے تے تیرا رب جانے، میرے کو ڈنڈا کوئی نہیں۔
میں تینوں اتنا سمجھانا چاہنا بھائیا جڑا صحابہ نال نہ کہے انہاں نال تے رب محمد پاک نو نہیں بان دیندا تو کیویں کہہ سکدا ہے جنتی جنتی صحابیے نبی جنتی جنتی صحابیے نبی جنتی جنتی او بھائی صاحب میری گل سمجھ آئیے عزیزہ نے وقت فرمانے نال کسنگی سنگے نہ کریے کہ کوئی رولا جلائے ہو ہر کسی کے کول کون آگے ساڑھا واسطے جائے گا سمجھ آگئی دیکھ انہاں کیا چلو بیٹھے اسی منے پہ جانے ہیں تسی منہ ساڑھے حل کرو ساڑھے حل منہ نہ کرو منہ ساڑھے حل کر لو تو جدو منہ پھرے اور نظر بھی پھر دیئے نا تو جدو یار نظر پھرے اور نظر بھی دیئے نا اور سوچے ہو کے جاگ دے ہو یار نظر پھیرے دیتا یہ جدو نہ کہنا میں ساڑھے نال تسی سے منہ اتنے ساڑھے حل کرو کہ بھئی ٹھہرو چلو اسی جتنے پہ جانے ہیں منہ نہ کر دو تو میں پڑھے آنے کر میرا وجدان آندہ ہے وہ جڑے اگے بیٹھے ہیں انہاں کیا سی بھی منہ رنگ کھڑی آئے جڑے اگے بیٹھے آئے قرآن پچھلی آیت تے پچھلے اسے جہی دس رہا ہے نا کہ یریدون وجہہ آئے تے وہی چہرہ میں کھڑی آئے چھڑے حال چہرہ کر لو تسی اتنے بیٹھے رہو چلو تمہیں نہیں اٹھن دیندہ رب سونا چہرہ چھڑے حال کر لو کہ جو چہرہ پھیرنا سی نال نظر بھی پھیرنی آئی نا انہاں کیا سونے آسی تے آئی چہرہ دیکھنا بھائی جاگ دے ہو اب مسئلہ سنو بھائی صاحب یہ جڑے صحابہ سن جی وہ دیدار دے بڑے ہی بھکڑے ہیں ایک صحابی کو کسی بہت آرے بندے پوچھا کہ جب نبی پاک دور کے نیگر کی نماز پڑھ دیا ہے ایشی کے نیگر اس وقت قرآن پڑھ دیا ہے انہاں پڑھ دیا پہلا یہ سنگا ہو کہ جب نماز چلوتے ہو رہی ہے نا قیام ہونا تو ویکھنا ہی کیوں ہے سجدے علی جاتا امام اٹھے کھلوتا ہے سجدے علی جائی تھے نہیں جی ویکھنا امام اٹھے کھلوتا ہے اللہ صحابی تو مشکل ہے زور دے اثر ویلے حضور قرآن پڑھ دیا کیونکہ آواز نہیں نہ تو پڑھ دیا انہوں نے فرمایا پڑھ دیا اور اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ تو ان پتہ کیوں نہیں لگتا ہے آواز سے اندھی کوئی نہیں تو ان پتہ کیوں نہیں لگتا ہے پڑھ دیا وہ اندھنے اضطراب لحیتہ ہی کسی وہ توی پہ ویندے ہو دیا داڑی شریف والدی آئی یہ مطلب ہے وہ پیچھے کھلو کبھی ویندے یار نہ چہرے آئے بابا سبحان اللہ یعنی من آپ کو سمجھ آئی کہ نا آئی نہیں مننا ہے یار مجھے مننا ہے سنی بچے یاد رکھ لینا حضرت آج پڑھے اگر اسی تے کدی جاندے ہی ہونا جڑے کدی جاندے ہو ذرا سبحان اللہ کو سبحان اللہ مہربانی جی نہ نہیں آکھیا میں پتہ ہے تہجد گزار تسی کوئی نہ ہوئی تسی نہیں بولے تھی تہاڈی مرضی یا پھر میں سمجھ نہیں نہ بدو نہ عید تے ہی جاندے چلو جڑے عید تے جاندے ہو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صاحب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا آپ دے جڑے بھی امتی غلام جدو مسجد جاندے ہو امام صاحب جدو شروع نماز کردے ہو دو آندے نے منہ طرف کھانا جدو نماز پڑھ لینا ادو منہ ایدے کر لیندے جی اگر ایدے منہ بیٹھے
تو تسی مولوی صاحب کو کبھی پوچھا مولوی جی اللہ لو اٹھا کے پیچھا تو کیتا ہے تو یہ تو سب پوچھ لیا کہ مولوی